جی کیف 3 بزنس لا آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کا لیکچر نمبر ہے ہمارا 44 اور آج کے لیکچر سے ہم اپنا جو مرکنٹائل لا والا پورشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا سلیبس کیف 3 بزنس لا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. دونوں پارٹس کے 50 مارکس ہیں. ایک حصہ کمپنی لا جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور دوسرا حصہ ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے مرکنٹائل لا. مرکنٹائل لا میں 10 چیپٹرز ہیں. یہ اگر لینتھ وائز دیکھا جائے تو کمپنی لا کے پورشن سے بڑا ہے, لیکن اس میں کنسیپٹس اتنے زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہیں ضرور لیگل ظاہر ہے لا پڑھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کنسیپٹس تو اس میں ایسے ہوں گے جو ٹیکنیکل ہیں, لیکن اس کی لینتھ زیادہ ہے. کمپیریٹیولی یہ ایزی ہے کمپنی لا کی نسبت, لیکن اس میں اسٹوڈنٹ تھوڑا سلیکٹیو اسٹڈی کی کوشش کرتے ہیں. اس کی لینتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کرنی, کیونکہ جہاں پہ آپ سلیکٹیو اسٹڈی کریں گے آئی کیپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس ٹاپک میں اس کنسیپٹ کو چھوڑتے ہیں یا یہ 10 چیپٹر اس میں کون سے والا ہے چیپٹر کو اسٹوڈنٹ اسکپ کرتے ہیں. تو جان بوجھ کے سلیکٹیو اسٹڈی کو ڈسکریج کرنے کے لیے آئی کیپ اس کنسیپٹ کو یا اس ٹاپک کو جس کو زیادہ تر اسٹوڈنٹ اسکپ کرتے ہیں اس میں سے کویشچن زیادہ مارکس سے پوچھ لیتا ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھیے گا سلیکٹیو اسٹڈی ہرگز نہیں کرنی. اس چیپٹر میں اس پورشن میں 50 مارکس کا پیپر سیٹ ہوگا مرکنٹائل لا میں. چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 10 تک جو آئی کیپ کا نیو بک ہے اس کے مطابق چیپٹرز شامل ہیں مرکنٹائل لا کے پورشن میں. ہم اس میں بجائے یہ کہ چیپٹر 1 سے اونورڈ سٹارٹ کریں, ہم نے اس کی ایگزام ویٹیج کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو کور کیا جائے. تو ایگزام ویٹیج کے لحاظ سے جو اس کے چیپٹر 8, 9 اور 10 ہیں ان کی ویٹیج دوسرے چیپٹر کی نسبت زیادہ ہے. تو ہم ان کو پہلے کور کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم اگر پہلے سیکیور کر لیں گے تو ہمارے ہائی مارکس جو ہے وہ ارلی سیکیور ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریمیننگ چیپٹرز ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے یا کم اہم ہے, وہ بھی اکولی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہائی مارکس والا پیپر جو ہے اس کو پہلے سیکیور کرنے کے لیے ہم پہلے 8, 9, 10 یہ چیپٹرز کمپلیٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم 1 سے اونورڈ سٹارٹ کریں گے مرکنٹائل لا کو. تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا چیپٹر 8 جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ایجنسی سے. اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا میں نے آپ کو کمپنی لا کے سٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ جو ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن ہیں وہ 3 ہوتی ہیں. ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن وہ 3 ہیں. ایک سول پروپرائٹرشپ, پھر پارٹنرشپ اور پھر کمپنی. کمپنی کے بارے میں یہ 50 مارکس کا یہ پورشن کمپنی سے ریلیونٹ جتنے بھی لاسٹ ہمارے سلیبس میں تھے وہ ہم کور کر چکے ہیں. 50 مارکس کا یہ تھا. پارٹنرشپ, اب یہ جو مرکنٹائل والا پورشن ہوگا اس میں ہم سول پروپرائٹرز یعنی انڈیویجولز اور پارٹنرشپ فرمز ان سے ریلیٹڈ ریگولیشنز پڑھیں گے. اس میں جو ہمارے لاز ریلیونٹ ہیں جو ہم ٹاپکس کور کریں گے, ایک تو ہے ہمارا چیپٹر 1 جو کہ بیسک لیگل سسٹم سے ریلیٹ کرتا ہے, ہمیں انٹروڈکشن دے گا پاکستان کا بیسک لیگل سسٹم کیا ہے, کیسے لاز وغیرہ جو ہے وہ لا میکنگ اور لا امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک کانٹریکٹ ایکٹ ہے کہ 2 پارٹیز اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہیں اور بعد میں کسی بھی فیز پہ آ کے ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کرتی ہے یا کوئی پرابلمٹک سچویشن رائز ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. پھر اس کے بعد پارٹنرشپ ایکٹ اسٹڈی کریں گے اور نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ. یہ ہم نے 4 بڑے ٹاپک اسٹڈی کرنے ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہمارا چیپٹر 10 ہے, پارٹنرشپ ایکٹ ہمارا چیپٹر 9 ہے, لیگل سسٹم ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے اور جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے یہ چیپٹر 2 سے لے کے 8 تک ہے. تو آج ہم کانٹریکٹ ایکٹ میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 8 جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارا ایجنسی ریلیشن شپ سے. اچھا سب سے پہلے تو چونکہ جو کانٹریکٹ آف ایجنسی ہے یہ ایک ٹائپ ہے یا اسپیسیفک ٹاپک ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا, تو میں پہلے آپ کو کانٹریکٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے؟ کانٹریکٹ بیسیکلی نام ہے, عام زبان میں ہم جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ. جب 2 لوگ آپس میں کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک بندہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی آپ کو بیچنا 10 لاکھ روپے کے اگینسٹ اپنی گاڑی آپ کو بیچتا ہوں. اب یہ دونوں پارٹیز اگر آپس میں ایگری کر لیتی ہیں, ایک پارٹی گاڑی کو بیچنے کے لیے اور دوسری پارٹی 10 لاکھ میں اسے خریدنے کے لیے, تو یہ جب دونوں پارٹیز نے ایگری کر لیا اسے ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ. اور لیگل لینگویج میں اگر یہ ایگریمنٹ دونوں کا ارادہ ہو کہ اگر کسی ایک نے اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کی تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا میں,
تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ ایگریمنٹ لیگلی انفورسیبل ہے تو ہم اسے لا کی لینگویج میں کہتے ہیں کانٹریکٹ. یعنی عام زبان میں جسے آپ ایگریمنٹ کہتے ہیں ہم اسے لا کی لینگویج میں کانٹریکٹ کہتے ہیں. دونوں میں ورڈ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں فی الحال آپ نے کوئی فرق نہیں رکھنا, آگے چل کے میں آپ کو ان میں ڈفرنس بتاؤں گا کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے. فی الحال ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے. تو ایگریمنٹ بہت سی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں. ایگریمنٹ چیزوں کی سیل پرچیز پہ بھی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. ایگریمنٹ آپ نے کسی کو امپلائی رکھنا ہے اپنے پاس, وہ بھی ایگریمنٹ کہلائے گا. آپ نے اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے, کسی کو اپنا فار ایگزامپل بزنس ساتھ چلانے کے لیے اپنا پارٹنر بنانا ہے, اس کے لیے بھی ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے. کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے بہا پہ یہ کام کرو, وہ بھی ایگریمنٹ کے ذریعے سے ہی طے پایا جائے گا کہ اس بندے نے کیا کام کرنا اور بدلے میں آپ نے اس کو کتنے پیسے ادا کرنے ہیں. تو کمرشل لائف میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہر بزنس مین, وہ چاہے چھوٹا سا دکاندار کیوں نہ ہو, بہت سے ڈیلنگز کر رہا ہوتا ہے, ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے کسٹمر کے ساتھ بھی, اپنے سیلرز کے سپلائرز کے ساتھ بھی, اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی, بزنس اونر دوسرے ہیں پارٹنرز وغیرہ ان کے ساتھ بھی, وغیرہ وغیرہ. تو کانٹریکٹ ایکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ٹپیکل بزنس آرگنائزیشن میں جو بزنس مین ہوتے ہیں انہیں کتنی طرح کے کانٹریکٹ سے واسطہ پڑتا ہے, اور ہمیں ان کی لیگل امپلیکیشن کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کانٹریکٹ کو پورا نہیں کر پاتے تو ہمارے لیے کیا کانسیکوینسز ہوگی, اگر وہ دوسری پارٹی اس کانٹریکٹ کو پورا نہیں کر پاتی تو ہمارے پاس کیا ڈیمیجز ہوں گے کلیم کرنے کے لیے, ہم اس سے کیا کوئی ہرجانہ وغیرہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور کر سکتے ہیں تو کتنا. یہ ساری ڈسکشن ہماری کانٹریکٹ ایکٹ کا حصہ ہوگی. تو آج ہم جس اسپیسیفک ٹائپ آف کانٹریکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں, جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے کانٹریکٹ آف ایجنسی. یعنی جب ہم کسی کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کریں گے. اب یہاں سے ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن سیکھ لیں ایجنٹ کی اور پرنسپل کی, پھر اس کے بعد ہم سٹڈی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کا کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ڈیفینیشن اینڈ ٹائپس آف ایجنٹس. ایجنٹ کون ہوتے ہیں؟ ایجنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے لا, وہ یہ کہتا ہے ایجنٹ ایک ایسا پرسن ہے جو کہ امپلائڈ کیا گیا ہے, جس کو کسی نے رکھا ہے. اب جس نے رکھا ہے اسے کہتے ہیں پرنسپل, اور جس کو رکھا گیا ہے اسے کہتے ہیں ایجنٹ. تو ایجنٹ ایک ایسا پرسن ہے جس کو رکھا گیا ہے. کس لیے رکھا گیا ہے؟ کہ وہ کوئی کام کرے یا کانٹریکٹ کرے, ایگریمنٹ کرے لوگوں کے ساتھ. بھئی کس لیے ایگریمنٹ کرے؟ فار another person, on behalf of another person, on behalf of principal, کہ وہ پرنسپل کے behalf پہ کانٹریکٹ کرے. جیسے فرض کیجئے کہ اگر ایک دکاندار ہے, وہ اپنی دکان چلا رہا ہے, دوپہر کو اس نے کھانا کھانے کے لیے گھر جانا ہے, اور فرض کیجئے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو 2 گھنٹے کے لیے میری دکان پہ بیٹھ جاؤ, میں گھر سے کھانا کھا کے ابھی واپس آتا ہوں. اب جب اس نے اپنے بہاف پہ اس دوسرے اپنے دوست کو اپنی دکان پہ بٹھا دیا, تو اب اس کا مطلب ہے اس 2 گھنٹے کے دوران میں جب تک وہ بزنس میں موجود نہیں ہے, بزنس کی جتنی ڈیلنگ ہوگی وہ کرنے کے لیے اپنے بہاف پہ, ان ڈیلنگز کو کرنے کے لیے فرینڈ کو اس نے آتھورائز کر لیا. فرینڈ اگر چاہے, اب اس 2 گھنٹے کے دوران میں اگر کوئی گاہک آتا ہے تو فرینڈ اس کو چیز سیل کر سکتا ہے. دکاندار واپس آ کے یہ نہیں کہے گا کسٹمرز کو کہ بھائی میں نے تو صرف اس کو بٹھایا تھا, اس کے پاس ایسی پاور تو نہیں تھی کہ یہ چیزیں سیل کر سکتا. بظاہر ہے وہ اس کو اپنی دکان پہ بٹھا کے گیا ہے, آتھورائز کر کے گیا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس کے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. تو یہ جو دوست ہے وہ اس کا ایجنٹ ہے. اور کتنے عرصے کے لیے بنا؟ 2 گھنٹے کے لیے صرف. جیسے ہی وہ واپس آئے گا اس کے بعد وہ ایجنٹ نہیں رہا. یہ 2 ایجنٹ. اور جو دکاندار ہے اس کو ہم لا کی لینگویج میں کیا نام دیتے ہیں؟ پرنسپل کا. تو ایجنٹ وہ پرسن ہے جس کو امپلائی کیا گیا ہے, رکھا گیا ہے, تاکہ وہ another person یعنی پرنسپل کے بہاف پہ ایکٹ کرے, کام کرے, یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, وہ جو دوست ایگریمنٹ کر رہا ہے وہ اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا, وہ اونر کے بہاف پہ کر رہا ہے. یعنی ان ایگریمنٹس کی جو لائبلٹی ہوگی, ان ایگریمنٹس کا جو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, جو بھی ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا اس اونر کا ہوگا, اس دوست کا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ دوست جو اس کا اپنی جگہ پہ وہ بٹھا کے گیا ہے اونر, وہ اپنے بہاف پہ ٹرانزیکشن نہیں کر رہا, وہ اونر کے بہاف پہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے.
یہ مین پوائنٹ ہے پورے کانٹریکٹ آف ایجنسی کا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی پرسن کو ایجنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ کام کرو, تو وہ بندہ جو بھی کام کرے ہماری انسٹرکشنز کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرے گا تو اس کے فائدے اور نقصان کے ذمہ دار ہم ہوں گے, وہ ایجنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو بیچارہ ہماری انسٹرکشنز میں کام کر رہا ہے. ہاں اگر وہ ہماری انسٹرکشنز کے خلاف کام کرتا ہے پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پرسنلی لائبل ہو, ورنہ نارمل حالات میں ایجنٹ جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ پرنسپل کے بہاف پہ کرتا ہے, اور اس کی لائبلٹی وغیرہ اس کے بینیفٹ سارے پرنسپل کے لیے ہوتے ہیں, ایجنٹ کے لیے نہیں ہوتے. اچھا, اب لا ایک اور بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب بھی دو پارٹیز کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوگا, کیا ہر انسان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتا ہے؟ کیا لیگل ریلیشن شپ ہر پرسن کا کریٹ ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ؟ لا اس کا جواب دیتا کہتا ہے نہیں. اگر کوئی پرسن کسی دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے دونوں پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہو. کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہو. دیکھیں کانٹریکٹ سے چونکہ لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے اس کی وائلیشن میں کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑے, تو جب کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ اس کانٹریکٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہوں. آپ نے شاید اس طرح کی ایک لائن لکھی سنی ہوگی کبھی, کانٹریکٹس میں نارملی لکھی جاتی ہے کہ میں الف بے پہ ولد جیم چے ہے اپنے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آگے جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں بلا زور و زبردستی اس بات کا اقرار کرتا ہوں, یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو بندہ کانٹریکٹ کر رہا ہے وہ ایٹ ٹائم آف فارمیشن آف کانٹریکٹ کمپیٹنٹ ہے, اسے سمجھ بوجھ ہے, وہ کانٹریکٹ کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. تو لا یہ کہتا ہے کانٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کر رہی ہیں وہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہو, وہ پاگل نہ ہو, وہ مائنر نہ ہو. مائنر سے مراد ہے ایسا بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہو, اور وہ پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ نہ ہو. پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کہتے ہیں پاگل بندے کو. تو جو پاگل شخص ہے جس کے ذہنی توازن درست نہیں ہے, یاد رکھے وہ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو مائنر ہے وہ بھی کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. اگر مائنر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا تو وہ دوسرا بندہ مائنر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. تو ایگریمنٹ کرنے کے لیے, کسی بھی قسم کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے اس پرسن کا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے. کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ مائنر بھی نہیں ہونا چاہیے اور پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے لا نے یہ کہا کہ جو ایجنٹ ہے وہ مائنر بھی ہو سکتا ہے, انساؤنڈ مائنڈ بھی ہو سکتا ہے. جو پرنسپل ہے وہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا چاہیے, یعنی پرنسپل جس کے بہاف پہ ایکشن کیے جا رہے ہیں وہ مائنر بھی نہیں ہوگا, وہ پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایجنٹ جو کہ پرنسپل کے بہاف پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے وہ مائنر بھی ہو سکتا ہے, انساؤنڈ مائنڈ بھی ہو سکتا ہے. ذرا مجھے سوچ کے بتائیے لا نے یہاں پہ انکنسسٹنسی کیوں رکھی؟ یہ کیوں نہ کہا کہ ایجنٹ بھی پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے اور اسے مائنر نہیں میجر ہونا چاہیے, اور پرنسپل کو بھی, دونوں کو نہیں کہا. اس نے کہا پرنسپل کے لیے کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے, جبکہ ایجنٹ مائنر بھی ہو سکتا ہے, انساؤنڈ مائنڈ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ ہمارا جنرل رول ہے کہ جو مائنر یا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہے وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن ہے, ریزن کیا ہے کہ ایجنٹ ڈیلنگ تو کر رہا ہے لیکن اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا. ایجنٹ ڈیلنگ کر رہا ہے پرنسپل کے بہاف پہ. تو جس کے بہاف پہ جب کانٹریکٹ ہوگا بیسیکلی تو اس میں ایجنٹ تو کوئی پارٹی نہیں ہوگی. اگر فرض کیجئے کسی کسٹمر کے ساتھ وہ دوست جو ہے جو ہم بٹھا کے گئے ہیں اپنے گھر میں, تو جو دوست ہے وہ اگر کسی کسٹمر کوئی آیا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز سیل کر دیں گے, تو بیسیکلی وہ کانٹریکٹ کے اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا وہ دوست, بلکہ وہ شاپ کیپر کے بہاف پہ کر رہا ہے, اونر کے, ہمارے بہاف پہ کر رہا ہے. تو کانٹریکٹ لیگلی کانٹریکٹ ہمارے اور کسٹمر کے درمیان میں ہو رہا ہے, فرینڈ اور کسٹمر کے درمیان میں نہیں ہو رہا. حالانکہ دکھنے میں کانٹریکٹ کر رہا ہے ہمارا فرینڈ ہی کسٹمر کے ساتھ, لیکن وہ فرینڈ ہمارے بہاف پہ کر رہا ہے, اپنے لیے نہیں کر رہا. اس لیے لا یہ کہتا ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ مائنر یا انساؤنڈ مائنڈ ہو سکتا ہے, اس کا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بہاف پہ کانٹریکٹ کر ہی نہیں رہا. ہاں پرنسپل کے بہاف پہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اس لیے پرنسپل کا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا لازمی ہے.
تو یہ ہے ایجنٹ اور پرنسپل کی ڈیفینیشن. سمپلی ایجنٹ کس بندے کو کہتے ہیں؟ اس بندے کو جس کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بہاف پہ کوئی نہ کوئی کام کریں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. اب پریکٹس میں اس کی بہت سی ایگزامپل دی جا سکتی ہے. جیسے فرض کیجئے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی کہ دکان پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کے کسی بندے کو چلے گئے, وہ ہمارا ایجنٹ ہے. اس طرح کچھ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اپنی کچھ سیلز ٹیم کو اپنی پروڈکٹس دے کے گلی گلی بھجوا دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور ہماری پروڈکٹس کو سیل کریں. تو بیسیکلی وہ جو سیل ٹیم ہے وہ ایک طرح سے اس کمپنی کے ایجنٹس ہیں جو کہ جا کے اس پروڈکٹ کو لوگوں کو سیل کرتے ہیں. اسی طرح فرض کیجئے اگر ہم لاہور میں ہماری سائیکلوں کی دکان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ آباد میں اب ان سائیکلوں کو ہم کسی وہاں پہ لوکل جو ٹریڈر ہے وہاں پہ سائیکلوں کو بھجوائیں اور وہ ہمارے بہاف پہ سائیکلوں کو بیچے وہاں پہ فیصلہ آباد کی مارکیٹ میں. تو جب ہم نے اپنا جو انوینٹری ہے سائیکلیں ہیں ان کو سینڈ کیا فیصلہ آباد میں, تو جو بندہ فیصلہ آباد میں ڈیلنگ کر رہا ہے, اب جس کی شاپ پہ ہم نے اسے بھجوایا وہ ہمارا ایجنٹ ہے اور ہم پرنسپل ہیں. اب وہ ایجنٹ ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کام کرے گا. ہم اسے جو پرائس کہیں گے وہ اسی پرائس کے اوپر سائیکلیں بیچے گا. اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس پرائس سے کم پہ سائیکلیں نہیں بیچنی, تو اس پرائس سے کم پہ سائیکلیں نہیں بیچے گا, ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کام کرے گا. تو وہ جو ایجنٹ وہ ایجنٹ کہلائے گا. اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر ہم نے بزنس کر رہے ہیں پلاٹ کے سیل پرچیز کا, اور ہم نے پاکستان کے جو پروونسز ہیں ہر پروونس میں ہمارے کچھ پلاٹس ہیں جس کو ہم نے سیل کرنا ہے, تو ہم نے سندھ میں جتنے پلاٹس ہیں ان کو سیل پرچیز کرنے کے لیے سندھ کے پراپرٹی ڈیلر سے کانٹیکٹ کیا اور اسے یہ کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ جو جو پلاٹ ہم کہیں آپ نے ان کو خریدنا ہے, یا جس پلاٹ کو ہم کہیں آپ نے اس کو بیچنا ہے. اسی طرح ہم نے ایک پراپرٹی ڈیلر اپوائنٹ کر لیا پنجاب کے لیے, ایک کر لیا فار ایگزامپل کے پی کے لیے, ایک بلوچستان کے لیے کر لیا. تو یہ جن لوگوں کو ہم نے اپوائنٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ ارینجمنٹ یہ ہوئی کہ آپ ہمارے بہاف پہ جیسے ہم کہیں گے آپ وہ پلاٹ پرچیز کریں گے, اور جب ہم کہیں گے جس پرائس پہ آپ نے اس پلاٹ کو سیل کرنا ہے, اب یہ لوگ بھی ہمارے ایجنٹس ہیں. ایجنٹ ایک بھی ہو سکتا ہے, ایجنٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایجنٹ جو ہے بہت سی کمرشل ٹرانزیکشنز میں ان کو یوز کیا جاتا ہے, بزنس میں نارمل ہے. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی پرسن کو ایز ایجنٹ اپوائنٹ کریں گے, یا ان کیس اگر ہم خود ایز ایجنٹ اپوائنٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے رائٹس اینڈ لائبلٹیز کیا ہیں. یہاں پہ وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ایجنٹ ہمیں سکھا رہا ہے. اب یہ کچھ ٹائپس آف ایجنٹ ہے جو اس نے کتاب میں ہمیں دی ہیں, لیکن یہ اتنی زیادہ اہم نہیں, ایگزام میں زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا. اور کچھ ٹائپ آف ایجنٹ ہے جو زیادہ اہم ہے جو ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو زیادہ اہم ہے ٹائپس آف ایجنٹ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دو ٹائپس آف ایجنٹ سب سے زیادہ اہم ہے. ایک ہے, یہ کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہے, ریپروڈکشن کے کویشچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہے, کیس اسٹڈی میں اکثر ٹیسٹ کرتا ہے, ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم. کو ایجنٹ اور سب ایجنٹ. کو ایجنٹ کا ایک اور نام بھی ہے, یاد رکھے, سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ. سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ. لیکن سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ اور سب ایجنٹ میں فرق ہے. یہی فرق میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ٹائپس آف ایجنٹ کی دو ٹائپس, ایک کو ایجنٹ اور دوسرا سب ایجنٹ. کو ایجنٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ. اب فرق کیا ہے دیکھیے. فرض کیجئے کہ میں نے سندھ میں جو میرے پلاٹ تھے ان کو سیل کرنے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ آپ میرے پلاٹ کو سیل کیجیے گا. وہ میرا ایجنٹ ہے, اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مین ایجنٹ کا, ایجنٹ. اچھا, اب اگر فرض کیجئے کہ میں نے سندھ کے ساتھ پنجاب میں بھی ایک پرسن کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کیا کہ پنجاب میں میں جتنی پراپرٹی خریدوں گا بیچوں گا آپ نے میرے بہاف پہ سیل پرچیز کرنی ہے. آپ کو میں کہوں گا آپ نے مجھے کسٹمر ڈھونڈ کے دینا ہے اور میری پراپرٹی کی اچھی قیمت لگے تو اس کو سیل کرنا ہے. اب یہ دونوں ایجنٹ ہے. لا کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا دوسرا ایجنٹ, ایک سندھ والا ایجنٹ ہے, ایک پنجاب والا ایجنٹ ہے, یہ کو ایجنٹ ہے, آپس میں کو ایجنٹ ہے. یعنی کو ایجنٹ کون ہے؟ جن کو میں نے اپوائنٹ کیا. لیکن فرض کیجئے اگر سندھ والے ایجنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سکھر میں میری پراپرٹی سیل کرو, اب جو سندھ والا ایجنٹ ہے سکھر میں اس کا اپنا بھی کوئی اور ایسا پراپرٹی ڈیلر واقف ہے جس کے ذریعے سے وہ سکھر کی زمین کی اچھے ویلیو لگوا کے مجھے اچھا کسٹمر ڈھونڈ سکتا ہے. تو جو سندھ والا ایجنٹ ہوگا وہ اگر آگے فردر کسی اور پرسن کو ایجنٹ اپوائنٹ کر دیتا ہے اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے, تو وہ جو دوسرا ایجنٹ ہوگا اسے ہم کہیں گے سب ایجنٹ.
یعنی جو سندھ میں سکھر والا ایجنٹ ہے جسے سندھ والے ایجنٹ نے اپائنٹ کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, وہ ہے سب ایجنٹ. لیکن جو پنجاب والا ایجنٹ ہے جسے ہم نے اپائنٹ کیا ہے یہ ہے کو ایجنٹ یا سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. ابھی یہ ڈفرنس میں جب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو آپ کو ان دونوں میں فرق کلیئر ہو جائے گا. فرق کیا ہے؟ ہو اپائنٹس, کو ایجنٹ کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ کو ایجنٹ کون ہے؟ پنجاب والا, سندھ والا. ٹھیک ہے, یہ کو ایجنٹ کو کون اپائنٹ کرے گا؟ کو ایجنٹ کو پرنسپل, دونوں کو پرنسپل اپائنٹ کرتا ہے. لیکن سب ایجنٹ کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ سب ایجنٹ کو ایجنٹ اپائنٹ کرے گا, پرنسپل ڈائریکٹ اپائنٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی فرض کیجئے یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا سٹرکچر بنا لیتے ہیں, اس کو اریز کرتے ہیں. یہ ہے پرنسپل, پرنسپل نے یہ ایجنٹ 1 کو اپائنٹ کیا, ایجنٹ 2 کو اپائنٹ کیا, یہ کسی اور پروونس میں ہے, یہ کسی اور پروونس میں ہے, اور پھر ایجنٹ 2 نے آگے اپنی ہیلپ کے لیے ایک اور ایجنٹ, ایجنٹ اے کو اپائنٹ کر لیا. اب جو یہ ایجنٹ ہے, لا یہ کہتا ہے جن کو پرنسپل نے اپائنٹ کیا ہے یہ تو ہے کو ایجنٹ, یہ کو ایجنٹ ہے یا سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ ہے. لیکن یہ والا جو ایجنٹ ہے اسے لا نام دیتا ہے سب ایجنٹ کا, سب ایجنٹ کا. تو اب فرق دیکھتے ہیں, کون اپائنٹ کرے گا؟ کو ایجنٹس کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ پرنسپل. اور سب ایجنٹ کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ ایجنٹ. کنٹرول, کو ایجنٹ کس کی انسٹرکشنز کے مطابق کام کریں گے؟ کون کنٹرول کرے گا کو ایجنٹس کو؟ پرنسپل. لیکن سب ایجنٹ کو کون کنٹرول کرے گا؟ ایجنٹ. رسپانسبلٹی کیا ہے ایجنٹ کی؟ کیا یہ ایجنٹ اس ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے رسپانسبل ہے؟ لا کہتا ہے نہیں رسپانسبل ہے, کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ ایجنٹ سب ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے رسپانسبل ہے؟ بالکل ہے. اصل میں اس سب ایجنٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس ایجنٹ کے ساتھ ہوا ہے, کو ایجنٹ کے ساتھ, ڈائریکٹ پرنسپل کے ساتھ نہیں ہوا. اسی لیے یہ سب ایجنٹ اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو یہ ایجنٹ 2 کو رسپانسبل ہے, ایجنٹ 2 کو اکاؤنٹیبل ہے. تو ایجنٹ 2 ایجنٹ اے کے ایکٹس کے لیے رسپانسبل ہے پرنسپل کو, لیکن ایجنٹ 1 کے ایکٹس کے لیے پرنسپل کو رسپانسبل نہیں ہے. پھر کانٹریکٹ کن کے درمیان میں ہوا؟ ایجنٹ اے کا کانٹریکٹ ہوا پرنسپل کے ساتھ, ایجنٹ 1 کا کانٹریکٹ ہوا, ایجنٹ 1 کا کانٹریکٹ ہوا پرنسپل کے ساتھ, 2 کا کانٹریکٹ ہوا پرنسپل کے ساتھ. لیکن ایجنٹ اے کا کانٹریکٹ پرنسپل کے ساتھ نہیں ہوا, وہ ایجنٹ 2 کے ساتھ ہوا. پھر ٹرمینیشن, اگر فرض کیجئے پرنسپل ایجنٹ 1 کو ٹرمینیٹ کرتا ہے, ایجنٹ 2 کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. لیکن اگر پرنسپل ایجنٹ 2 کو ٹرمینیٹ کرتا ہے, ایجنٹ اے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ یہ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ اسی نے اپائنٹ کیا ہوگا. ریمونریشن سمپل, ایجنٹ 1 کو ریمونریشن کون دے گا؟ ایجنٹ 2 کو ریمونریشن کون دے گا؟ ایجنٹ اے کو ریمونریشن کون پے کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے ایجنٹ 1 اور ایجنٹ 2 یہ علیحدہ ہے, لیکن ایجنٹ 2 اور ایجنٹ اے انٹر ریلیٹڈ. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لا یہ کہتا ہے کہ چونکہ بزنس ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے سیکٹر میں جانتے پہچانتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پرنسپل ایجنٹ 2 سے کہے یار کراچی میں, سندھ میں تو تم بڑی اچھی ڈیلنگ کرتے ہو, پنجاب میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ کسی پرسن کو اپنا ایجنٹ اپائنٹ کر لوں, کوئی اچھا بندہ اگر ہے تمہاری نظر میں تو مجھے بتا دو. تو مشورہ دے سکتا ہے ایجنٹ, لیکن اگر یہ مشورہ دیتا ہے اپنی پوری ایمانداری سے کہ سر ادھر اس نام کا بندہ جو ہے نا وہ اچھا کام کرتا ہے, ہماری اکثر گپ شپ رہتی ہے یا ڈیلنگ ہوتی ہے ہماری, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب ایجنٹ بن جائے گا, وہ صرف نومینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر چاہے پرنسپل چاہے تو کسی ایجنٹ سے مشورہ لے سکتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے کو ایجنٹ یا سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ کو اپائنٹ کرنا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی اچھا بندہ ہے تو بتا دے, تو وہ بتا سکتا ہے. تو کلیئر ہو گیا آپ کو کو ایجنٹ اور سبسٹیچیوٹڈ ایجنٹ میں ڈفرنس. سب سے اہم چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایجنٹ
جو 1 ہے یہ ایجنٹ 1 یہ پرنسپل نے اپائنٹ کیا ہے, پرنسپل کو اپنے ایکٹس کے لیے لائبل ہے, ایجنٹ 2 اس کے ایکٹس کے لیے لائبل نہیں ہے. لیکن جو سب ایجنٹ ہے چونکہ ایجنٹ 2 نے اپائنٹ کیا ہے اس کے ایکٹس کے لیے ایجنٹ 2 لائبل ہوگا پرنسپل کو. اب آگے چلتے ہیں, یہ تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن تھی ایجنٹس کی. اب آگے چلتے ہیں ٹائپس آف ادر ایجنٹس. یہ صرف برائے نام ایجنٹس کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کرنی ہے, ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم نہیں ہے. مرکنٹائل اور کمرشل ایجنٹ, ایسے ایجنٹس جو کہ ریگولرلی بائی یا سیل کرتے ہیں گڈس کو. جیسے فرض کیجئے سیالکوٹ میں ایک بندہ ہے, ہم ریگولرلی اپنی جو سائیکلیں ہیں اس کو سینڈ کرتے ہیں اور وہ ہمارے بہاف پہ سیالکوٹ کی مارکیٹ میں سیل کرتا ہے ان سائیکلوں کو, جو پیسے ریکور ہوتے ہیں وہ ہمیں سینڈ کر دیتا ہے. تو یہ ریگولرلی جو بائنگ سیلنگ ہوتی ہے یہ ہے مرکنٹائل یا کمرشل ایجنٹ کہلاتا ہے. یہ سب سے اہم ٹائپ ہے یا سب سے فریکوینٹلی جو یوز ہوتی ہے. ہمارا جتنے بھی کنسپٹ آگے چل کے جو ہم نے اسٹڈی کرنے اس چیپٹر میں وہ مرکنٹائل یا کمرشل ایجنٹ کے گرد گھومتے ہیں. پھر ہے آکشنر. آکشنر اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ ہماری چیزیں کسی آکشن نیلامی میں بیچتا ہے. اب دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیلامی میں وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, جی یہ چیز اس کی ریزرو پرائس ہے 10,000, 10,000 سے بولی شروع کرتے ہیں 11,000, 12,000, 13,000. تو وہ بندہ جو چیزوں کو سیل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت تو نہیں ہوتی, وہ تو کسی دوسرے کے بہاف پہ چیزوں کو سیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو آکشنر ہوتا ہے جو آکشن میں کسی کی چیزوں کو سیل کرتا ہے وہ بھی بیسیکلی ایک طرح سے ایجنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے, وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جو ٹرو اونر آف گوڈز ہے ٹرو اس کے بہاف پہ. پھر ڈیل کریڈیئر ایجنٹ. ڈیل کریڈیئر ایجنٹ ایسے ایجنٹ کو کہتے ہیں جو کہ پیمنٹ کی گارنٹی بھی دیتا ہے اونر کو. جیسے فرض کیجئے اگر میں نے سیالکوٹ میں سائیکلیں بیچی اور سیالکوٹ میں جو میرا ایجنٹ تھا اس کو سائیکلیں بیچ دی اور اس کو میں نے یہ کہا کہ آپ نے ان سائیکلوں کو کیش پہ سیل کرنا ہے, ادھار پہ سیل نہیں کرنا. اب وہ سیالکوٹ والا بندہ کہتا ہے سر یہاں پہ تو نارملی ادھار چلتا ہے, کیش پہ سائیکلیں بیچنا تو بڑا مشکل ہے, آپ اس طرح کیجئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں ادھار پہ سائیکلیں سیل کر دوں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اگر وہ بیڈ ڈیٹ ہو گیا, اگر جس بندے کو ہم نے ادھار دیا وہ اس نے بعد میں پیسے ہمیں واپس نہ کیے, ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. اب اگر وہ سیالکوٹ والا یہ کہتا ہے سر اگر آپ کا نقصان ہوگا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ نقصان میں پورا کروں گا, کیونکہ میں کسٹمر کو دیکھ بھال کے ادھار سیل کروں گا, ایسے ہر ایرے گارے کو ادھار سیل نہیں کروں گا. تو اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان کوئی کسٹمر پیسے نہیں دیتا تو میں اپنی جیب سے پیسے ادا کر دوں گا. فرق صرف یہ ہے کہ اب میں بدلے میں چونکہ میں تھوڑا سا ایکسٹرا رسک لے رہا ہوں تو بدلے میں میرا کمیشن تھوڑا سا زیادہ کر دیجیے گا. اب ایسے ایجنٹ کو جو کہ پرنسپل کو گارنٹی دیتا ہے کہ تھرڈ پارٹی اپنی اوبلیگیشن پرفارم کرے گی, یعنی تھرڈ پارٹی کیا کہنا چاہ رہا ہے, تھرڈ پارٹی ادھار لینے کے بعد پیسے ادا کرے گی, یہ گارنٹی دیتا ہے, اسے کہتے ہیں ڈیل کریڈیئر ایجنٹ. اور پھر اسی طرح آکشنر کی طرح ایک اور بروکر. آکشنر چونکہ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ایجنٹ ہے جو کہ آکشن میں چیزیں سیل کرتا ہے, بروکر بھی ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ایجنٹ ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز ہوتے ہیں ہمارے. اگر فرض کیجئے آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بجائے یہ کہ ڈائریکٹلی آپ خود سیل پرچیز کریں, وہاں پہ کچھ بروکر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کے تھرو سیل پرچیز کہتے ہیں, بروکر کو فون کر کے کہتے ہیں اس کمپنی کے شیئرز خرید لو, اس کمپنی کے شیئر میرے بہاف پہ بیچ دو. تو وہ جو بروکر ہوتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں جو ایک بیسیکلی مڈل مین کے طور پہ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بروکر یا اسٹاک بروکر. اور پھر اس کے علاوہ کچھ ادر ٹائپس آف ایجنٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کمپنیز ایکٹ میں پڑھا کہ ڈائریکٹر کمپنی کے بہاف پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو ڈائریکٹرز ایک طرح کمپنی کے کیس میں ڈائریکٹرز کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح پارٹنرشپ میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ جو پارٹنرز اور ایک پارٹنر ہے وہ دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ٹائپس آف ایجنٹ تھے, لیکن ذہن میں رکھیے گا مین کنسپٹ ڈیفینیشن ایجنٹ اور پرنسپل کی, اور کو ایجنٹ یعنی سبسٹیٹیوٹڈ ایجنٹ اور سب ایجنٹ, ان میں ڈفرنس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا لرننگ آبجیکٹو 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں لرننگ آبجیکٹو 2 کی طرف, کریشن آف ایجنسی, کہ ایجنسی ریلیشن شپ کریٹ کیسے ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے ہم نے کسی پرسن کو اپنا ایجنٹ بنانا ہے تو کتنے طریقے ہیں ایجنٹ بنانے کے, لا ہمیں یہ بتاتا ہے. تو جو میتھڈ ہے وہ ہے ایکسپریس ایگریمنٹ, ایجنسی بائی اسٹاپل, ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن, ایجنسی بائی نیسیسٹی اور ایجنسی بائی آپریشن آف لا. یہ 5 طریقے ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ
ریلیشن شپ آف ایجنٹ اینڈ پرنسپل کریٹ کر سکتے ہیں. ون بائی ون اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ طریقہ کار جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے, ایجنسی بائی ایکسپریس ایگریمنٹ. ایکسپریس ایگریمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئر الفاظ میں آپ نے ایگری کیا ہو. لیکن یہ جو ورڈز ہیں یہ یاد رکھیں ریٹن بھی ہو سکتے ہیں, اورل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ایگریمنٹ ہمیشہ ریٹن فارم میں ہو, ایگریمنٹ اورل فارم میں بھی ہو سکتا ہے. زبانی کلام میں بھی لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں چیزیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن, تو اس کی بھی قانون کی نظر میں ایکولی حیثیت ہے. ایگریمنٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے, اورل بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر ایگریمنٹ اورل ہے تو پھر اس کو کورٹ میں ثابت کیسے کیا جائے گا کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی. وہ وکیلوں کا کام ہوتا ہے, وہ ثابت کر لیتے ہیں. ہم نے لیگل پروویژن پڑھنی ہے, ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کورٹ کیسز میں اس کو کیسے پروف کیا جائے گا. تو جو اگر آپ کسی کے ساتھ ایکسپریس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, چیزیں طے کر لیتے ہیں کلیئرلی بیٹھ کے, وہ چاہے ریٹن فارم میں کریں چاہے زبانی کلام میں, اسے کہتے ہیں ایکسپریس ایگریمنٹ. یاد رکھیں ایگریمنٹ ریٹن بھی ہو سکتے ہیں, اورل بھی ہو سکتے ہیں. کچھ کانٹریکٹ ہیں جن کے لیے لا ریکوائر کرتا ہے کہ ان کا ریٹن ہونا ضروری ہے, جیسے لینڈ کی سیل پرچیز کی ایگریمنٹ, پاور آف اٹارنی. اگر فرض کیجئے میں نے کسی ایجنٹ کو یہ کہا کہ میرے ایک فار ایگزامپل گھر ہے کسی جگہ پہ, آپ اس گھر کو بیچ دیجئے, میں باہر جا رہا ہوں, آپ میرے بہا پہ باہر کے ملک میں جا رہا ہوں, آپ میرے بہا پہ اس گھر کو بیچیے اور جو پیسے آئیں وہ مجھے سینڈ کر دیجئے گا باہر کے ملک میں. تو اب یہ والا جو ایگریمنٹ ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ہو. سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کے لیے آپ جب آپ کسی کو ایجنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں تو لازمی ہے آپ نے اس کو پاور آف اٹارنی دینا ہے. پاور آف اٹارنی ہوتا ہے ریٹن ایگریمنٹ. تو کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کا ریٹن ہونا ضروری ہے, ورنہ ایگریمنٹ ریٹن بھی ہو سکتے ہیں اور اورل بھی ہو سکتے ہیں زبانی کلام. پھر یہ ایگریمنٹ جو یعنی آپ کسی کو ایجنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اسپیسیفک پرپز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فرض کیجئے ہماری دوست والی ایگزامپل میں ہم نے اسے 2 گھنٹے کے لیے کہا تھا بیٹھو ہم گھر سے کھانا کھا کے آتے ہیں, وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا. اگر ہم اسپیسیفک پرپز کے لیے کسی کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں, فرض کیجئے ہم نے کسی اپنے دوست کو یہ کہا کہ تم اس طرح کرو, ہماری یہ کنسائنمنٹ ہے, یہ تم لے کے خود سیالکوٹ جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو بیچ کے جو پیسے آئے ان کو لے کے واپس آ جانا. اب یہاں پہ جو ہم اس کو ایجنٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے میں چیزیں سیل کرے گا. ہو سکتا ہے 4 دن میں سیل کر دے, ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے. تو یہاں پہ ہم نے بائی پرپز کے لیے ایک خاص پرپز, جب تک وہ پرپز کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ ہمارا ایجنٹ رہے گا. یعنی جب تک وہ سائیکلیں ساری کی ساری سیل نہیں ہو جاتی وہ ہمارا ایجنٹ رہے گا. تو آپ کسی کو ایجنٹ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی اور کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے بھی. یہ ہے ایکسپریس ایگریمنٹ, یعنی آپ نے کلیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ذریعے سے کسی کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کر دیا. پھر اس کے بعد چلتے ہیں ایجنسی. نیکسٹ ٹائپ ہے ایجنسی بائی اسٹاپل. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے اسٹاپل کا. یہ پارٹنرشپ میں بھی ٹرم آئے گی, اس لیے اس کو یہیں پہ اچھے طریقے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اسٹاپل کا مطلب کیا ہے. فرض کیجئے کہ, بلکہ اس کو پارٹنرشپ کے کنٹیکسٹ میں سمجھاتا ہوں. پارٹنرشپ میں ایک رول ہے کہ اگر سارے پارٹنرز ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے ٹائپس آف ایجنٹ میں پڑھا کہ ادر ٹائپس میں, کہ پارٹنرشپ میں جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں. یعنی ایک پارٹنر جو بھی ڈیلنگ کرے گا وہ دوسرے پارٹنرز کے اوپر بائنڈنگ ہوگی. فرض کیجئے 3 پارٹنرز بینک کے پاس, 3 پارٹنرز ایک فرم میں, وہ بینک کے پاس گئے لون لینے کے لیے اور انہوں نے بینک سے ڈیفرنٹ ٹائپس آف لون کے بارے میں پوچھا. سر اتنی اماؤنٹ کا لون کس ریٹ آف انٹرسٹ پہ ملے گا, کیا سیکورٹی کے طور پہ چیزیں پرووائڈ کرنی پڑے گی, وغیرہ وغیرہ. وہیں پہ ان کا ایک چوتھا دوست آ گیا. اصل میں وہ جو چوتھا دوست ہے ان کا وہ فرم میں پارٹنر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ فرم میں پارٹنر نہیں ہے. اب برانچ مینیجر نے پوچھا سر یہ چوتھا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ بھی ہمارا پارٹنر ہی ہے, اصل میں پارٹنر نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے ریپرزینٹ یہ کیا, ریپرزینٹیشن یہ دی, اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ یہ چوتھا بندہ بھی ہمارا پارٹنر ہے. برانچ مینیجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ذرا چائے شائے پلائے اس کو بھی. اس کے بعد انفارمیشن لے کے چاروں بندے چلے گئے. پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد
جو تینوں پارٹنر بینک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے لون لیں گے, آپ ہمیں 10 ملین کا لون دے دیجئے. تو بینک مینیجر نے یہ کہا سر وہ تو آپ کا چوتھا پارٹنر 3 دن پہلے لون لے کے جا چکا ہے. اب اگر یہ 3 پارٹنر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر وہ تو ہمارا جو چوتھا بندہ تھا وہ تو ہمارا صرف دوست تھا, ایکچولی میں تو ہمارا پارٹنر تھا ہی نہیں. اور حالانکہ ایکچولی میں وہ پارٹنر نہیں تھا, یعنی جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ لکھا گیا تھا اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے پائی تھی اس میں 3 لوگ ہی تھے, اے بی سی, وہ ڈی چوتھا بندہ نہیں تھا. اب کوشچن یہ ہے کیا ڈی جو لون لے کے گیا ہے وہ اے بی سی اس لون کے لیے لائبل ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بیسک کوشچن ہے جس کو لا آنسر کرتا ہے اس کنسپٹ میں, ایجنسی بائی اسٹاپل میں. اسٹاپل کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ سے نکلا ہے, روکنا. ایجنسی بائی اسٹاپل کا مطلب یہ ہے کہ, یا اس کو پارٹنرشپ بائی اسٹاپل بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اگر آپ نے تھرڈ پارٹی کو ایک ریپرزنٹیشن یا اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ پرسن ہمارا پارٹنر ہے, یہ پرسن ہمارا ایجنٹ ہے, حالانکہ ایکچولی وہ پارٹنر ایجنٹ نہیں بھی ہے, اس کے بعد وہ جو بھی ایکٹ کرے گا وہ بندہ, آپ اس کے ایکٹ کے لیے لائبل ہوں گے. یعنی اس سچویشن میں وہ جو فورتھ مسٹر ڈی جس کو ان تینوں پارٹنر نے برانچ مینیجر کے سامنے اپنا پارٹنر ریپرزینٹ کیا تھا, اب وہ برانچ مینیجر سے لون لے کے گیا فرم کے نام پہ, پارٹنرشپ کے نام پہ, تو یاد رکھیں یہ تینوں لوگ اس کے لیے لائبل ہوں گے چاہے وہ ایکچولی میں ڈی پارٹنر نہیں بھی تھا. کیوں لائبل ہوں گے؟ اسٹاپل کے رول کے مطابق, کہ لا یہ کہتا ہے اگر آپ نے پھر اس کو کیوں ریپرزینٹ کیا دوسرے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا پارٹنر ہے, تو اگر ریپرزینٹ کیا تو لا ایزیوم کرے گا کہ وہ آپ کا پارٹنر ہے چاہے ایکچوئل ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر کسی پرسن کو ایک پرنسپل کسی پرسن کو اپنا ایجنٹ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ میرا ایجنٹ ہے, اور پھر وہ ایجنٹ حالانکہ ایکچولی وہ ایجنٹ نہیں تھا لیکن وہ پرسن اب پرنسپل کے نام پہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے, کیا یہ ایگریمنٹ پرنسپل کے اوپر لائبل ہوں گے؟ اس کا جواب ہے بالکل, پرنسپل ان ایگریمنٹس یا کانٹریکٹس کے لیے لائبل ہوگا. کیوں؟ حالانکہ ایکچولی وہ ایجنٹ نہیں تھا, کیونکہ اس نے ریپرزینٹ کر دیا دوسرے لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا ایجنٹ ہے. تو یہ ہے ایجنسی بائی اسٹاپل. ایجنسی بائی اسٹاپل میں بیسیکلی ایکچولی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, ایکچولی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, لیکن جو پرنسپل ہے وہ اپنے کنڈکٹ سے, اپنے الفاظ سے دوسرے لوگوں کو یہ ریپرزینٹیشن یا امیج, یہ پرسیپشن دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا ایجنٹ ہے. تو اگر اس نے یہ پرسیپشن دے دی تھرڈ پارٹیز کو تو پھر چاہے وہ ایکچولی ایجنٹ نہیں بھی ہے, لا ایزیوم کرتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہے اور اس کے ایکٹس کے لیے پرنسپل لائبل ہوگا. لیکن ایجنسی بائی اسٹاپل کے لیے کچھ کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن, پرنسپل ریپرزینٹیشن دے تھرڈ پارٹیز کو کہ یہ میرا ایجنٹ ہے, پرنسپل نے ریپرزینٹیشن دی ہو. ایجنٹ اگر خود سے کہتا پھرے کہ میں اس پارٹی کا ایجنٹ ہوں لیکن وہ پرنسپل نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی, تب یہ ایجنسی بائی اسٹاپل کا ریلیشن شپ کریٹ نہیں ہوگا. پرنسپل کہے کہ ہاں جی یہ میرا ایجنٹ ہے, پھر یہ ایجنسی بائی اسٹاپل کا ریلیشن شپ کریٹ ہوگا. دوسرا, دیٹ ایجنٹ ہیز اتھارٹی, اور اسٹیٹمنٹ یہ دے کہ یہ میرا ایجنٹ ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, اور تھرڈ پارٹی اس ایجنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ. تو ان 3 کنڈیشنز کے پورا ہونے پہ پھر ایجنسی بائی اسٹاپل کا ریلیشن شپ کریٹ ہوگا. 3 کنڈیشنز کون سی ہے ایجنسی بائی اسٹاپل کا ریلیشن شپ کریٹ کرنے کے لیے؟ پرنسپل تھرڈ پارٹی کو اسٹیٹمنٹ دے کہ ایجنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اور تھرڈ پارٹی اس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ ایجنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے, تو پرنسپل اس کے لیے لائبل ہے. یہ ہے ایجنسی بائی اسٹاپل. پھر ہے ہمارا نیکسٹ کنسپٹ ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن. ریٹیفیکیشن آپ کو یاد ہوگا میں نے کمپنی لا میں بھی یہ ٹرم آپ کو لکھوائی تھی اور سمجھائی تھی, یہاں پہ پھر ڈسکس کر رہا ہوں. ریٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی ایکٹ کو سبسیکوینٹلی اپروو کرنا. جیسے جس وقت سٹارٹ میں تو ایگریمنٹ ہوا کوئی یا کوئی ایکٹ کسی نے پرفارم کیا, اس وقت اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, لیکن ایکٹ ہونے کے بعد پرنسپل نے اس کو اپروو کر دیا, اسے کہتے ہیں ریٹیفیکیشن. فرض کیجئے میں نے سائیکلیں بھجوائی سیالکوٹ ایک ڈیلر کو, اور اسے کہا آپ نے یہ سائیکل 5,000 سے کم میں سیل نہیں کرنے.
وہاں پہ مارکیٹ کے حالات ایسے ہوئے کہ اس نے 4000 میں سیل کر دیا ان سائیکلوں کو. میری اتھارٹی کیا تھی؟ 5000 پہ سیل کرنا. اس نے کتنے پہ سیل کیا؟ 4000. لا مجھے آپشن دیتا ہے, کہتا ہے آپ چاہے تو اس کی اس ٹرانزیکشن کو اون کر لیں, چاہے تو اس ٹرانزیکشن کو ڈس اون کر لیں. اصل میں اسے چاہیے کیا تھا؟ اسے چاہیے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ فرض کیجئے 5000 میں سائیکل نہیں نہ بک رہی تو وہ مجھے فون کر کے بتاتا کہ سر سائیکل نہیں بک رہے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اب اگر لا یہ کہتا ہے میں چاہوں تو اس کی اون کر لوں ٹرانزیکشن, چاہے اس کو ڈس اون کر لوں. اون کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کو اپروو کر لوں گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے یار 4000 کی بیچ دی, چلو اچھا کیا. حالانکہ جس وقت اس نے ایکٹ کیا اس وقت اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. نوٹ کیجئے گا, جس وقت اس ڈیلر نے, اس ایجنٹ نے ایکٹ کیا اس وقت اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا, میں اس کا پرنسپل ہوں, میں نے اس نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا لیکن میں نے اس کو اپروو کر دیا. یہ ہے ریٹیفیکیشن کا کنسپٹ. تو ریٹیفیکیشن کا کنسپٹ ہے. اب اسی طرح فرض کیجئے میں نے ایک پراپرٹی تھی اور میں نے ایک ڈیلر سے بات کی, میں نے ڈیلر سے کہا یار یہ پراپرٹی سیل کرنی ہے لیکن ابھی نہیں سیل کرنی, جب میں کہوں گا تب سیل کرنا. یہ اب کیا ایجنٹ کے پاس اتھارٹی ہے میری پراپرٹی کو سیل کرنے کے؟ نہیں ہے. لیکن میری غیر موجودگی میں اس کو ایک اچھا بائر مل گیا, اس نے میری پراپرٹی کو سیل ایگریمنٹ کر لیا اس کے ساتھ سیل کرنے کے لیے. اب جب ایگریمنٹ ہو گیا تو میرے پاس آپشن کیا ہے؟ میں چاہے تو اس کو اون کروں چاہے ڈس اون کروں. اگر مجھے لگا کہ ڈیل اچھی ہے تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں اس کو اون کرتا ہوں. اس کو ہم کہیں گے یہ میں نے ریٹیفائی کیا. ریٹیفائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سبسیکوینٹلی اس کو ایکسپٹ کر لیا, یعنی جس وقت ٹرانزیکشن ہوئی اس کے بعد. اسے کہتے ہیں ریٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, لیکن ریٹیفیکیشن کے کچھ اصول ہیں. پہلی اصول ہیں, اصول کیا ہیں وہ ہم انہیں کہتے ہیں ریکوزٹس آف ریٹیفیکیشن. ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. رولز ہماری بک میں لکھے ہوئے ہیں, آپ آئیے پیج 149, ریکوزٹس آف ویلڈ ریٹیفیکیشن. یہاں پہ پاز کیجیے گا جی. تو ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن کے ریکوزٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ریٹیفیکیشن کا کنسپٹ پھر سے کوئک میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ اگر ہمارا ایجنٹ ہماری اجازت کے بغیر اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرے اور کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے ہم نے اسے نہیں کہا ہوا, تو وہ اس نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا. لا یہ کہتا ہے کہ پرنسپل کے پاس یہاں پہ دو آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ کہ وہ چاہے تو اس کو اون کر لے, اگر اون کر لے اس کو سبسیکوینٹلی تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹیفائی کر لیا اس نے. اگر اون کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ ایسے سمجھا جائے گا ایکٹ جیسے کہ ایجنٹ نے پراپر اتھارٹی کے ساتھ کیا ہے. اور دوسری آپشن پرنسپل کے پاس یہ ہے کہ اس کو ڈس اون کر لے. ڈس اون کرنے اگر وہ ڈس اون کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایجنٹ اپنے ایکٹس کے لیے پرسنلی خود لائبل ہے, اب جو بھی پرنسپل کا نقصان ہوا ہے وہ اس نے بھرنا ہے. ویلڈ ریٹیفیکیشن کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ اگر فرض کیجئے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ایکٹ کو جو ایجنٹ نے کیا ہمارے فائدے میں ہے, ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, تو ویلڈ ریٹیفیکیشن کے ریکوزٹس کیا ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا ریکوزٹ, ایکٹ از ریٹیفائڈ بائی دا پرسن فار ہوم اٹ از ڈن, یعنی جس پرسن کے لیے کیا گیا پرنسپل ہی اس ایکٹ کو ریٹیفائی کر سکتا ہے, پرنسپل کے علاوہ کوئی اور پرسن نہیں کر سکتا. لاجیکل کنڈیشن ہے, ریکوزٹ ہے پہلی. دوسرا, principal must be in existence and competent to make contract at time when act is done and at time when it is ratified. یہ ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کنٹریکٹ ایجنسی ریلیشن شپ کے سٹارٹ میں ہی کہ جو پرنسپل ہے اس کا کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت ایکٹ کیا گیا اور جس وقت اس نے ریٹیفائی کیا, یعنی ایکٹ کیا جس وقت فار ایگزامپل ایجنٹ نے 5 تاریخ کو پراپرٹی سیل کرنے کا اگریمنٹ کیا اور 15 تاریخ کو پرنسپل کو پتا چلا, 15 تاریخ کو اس نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اچھا میں اس ایکٹ کو ریٹیفائی کر لیتا ہوں, تو 5 تاریخ اور 15 تاریخ دونوں ڈیٹس پہ پرنسپل کا ان ایگزسٹنس ہونا, کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھے وہ ریٹیفائی کرے گا 15 تاریخ کو, لیکن اس ریٹیفیکیشن کا ایفیکٹ سمجھا جائے گا 5 تاریخ سے ہی ہے. یعنی جب کنٹریکٹ کو ریٹیفائی کر لیا جائے گا تو ایسے سمجھا جائے گا جیسے پہلے دن سے ہی
کانٹریکٹ جو تھا ایگریمنٹ تھا وہ ویلڈ تھا اور ود اتھارٹی کیا گیا. تھرڈ اونلی lawful acts کین بی ریٹیفائڈ. ڈیفینیٹلی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تو لا ڈسکس ہی نہیں کرتا نا, ان کو تو لا کوئی قانونی حیثیت ہوتی نہیں ہے, تو صرف lawful acts کو ریٹیفائی کیا جا سکتا ہے, انلیگل ایکٹس کو ریٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اسی تھرڈ پوائنٹ سے ملتا جلتا 7 پوائنٹ ہے, نو ایکٹ کین بی ریٹیفائڈ وچ میں ریزلٹ ان ڈیمیج ٹو تھرڈ پارٹی. کیونکہ ظاہر ہے ایسا ایکٹ جو کہ تھرڈ پارٹی کو جس سے نقصان پہنچے, اس کی جان کو, اس کی مال کو, ایسے کانٹریکٹ انلیگل ہوتے ہیں, ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوتا. تو یہ تھرڈ پوائنٹ میں اور 7 پوائنٹ میں ایک ہی بات تقریباً کر رہا ہے کہ صرف لیگل ایکٹس کو ریٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ان لیگل ایکٹس کو ریٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جس سے کسی دوسرے کی جان مال کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. 4 whole transaction must be ratified, there cannot be ratification of partial transaction. یا تو ہمیں کمپلیٹ ٹرانزیکشن کو ریٹیفائی کرنا پڑے گا یا کمپلیٹ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. آدھی ٹرانزیکشن ایکسپٹ کر لی, آدھی ریجیکٹ کر لی, ایسا نہیں چلے گا. 5th principal must have full knowledge of material facts. ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ پرنسپل کو سارے کے سارے فیکٹس کلیئرلی بتائے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اس نے ایجنٹ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے, کوئی چیز ہڈن نہ رکھے. اور 6 ریٹیفیکیشن must be made within a reasonable time. ریٹیفیکیشن ریزنیبل ٹائم میں ہونی چاہیے, ریزنیبل ٹائم گزرنے کے بعد نہیں. اور یاد رکھیں ریزنیبل ٹائم کیا ہوگا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, کانٹریکٹ ٹو کانٹریکٹ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ریکوزٹس ہیں. ویلڈ ریٹیفیکیشن, ریکوزٹس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہونا ضروری ہے تب ریٹیفیکیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اسینشلز آف ریٹیفیکیشن کہہ لیں اس کو. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہم کنسپٹ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ایجنسی بائی نیسیسٹی. ایجنسی بائی نیسیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایسی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے کہ ایجنٹ کو یا کسی پرسن کو جو جس کے پاس پاور نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, اسے کوئی امیڈیٹ ایکشن لینا پڑتا ہے فار دی بینیفٹ آف پرنسپل. جیسے فرض کیجئے, اس کی ایک ایگزامپل آئی کہ آپ کے پاس پیپر سے اٹھاتے ہیں. ہم نے ایک ایجنٹ کو بھیجا کہ بھائی تم اس طرح کرو کہ ملتان میں تھے ہم نے آم پیک کروائے, آموں کی پیٹیاں, اور اسے ایجنٹ کو یہ کہا کہ تم لاہور جا کے ان آموں کو بیچنا, تو وہاں پہ اس کا اچھا ریٹ ملے گا. فار ایگزامپل وہاں پہ یہ 500 روپے پر کے جی سیل ہوں گے. اب ایجنٹ نے آم کی پیٹیاں اٹھائی اور ملتان سے لاہور کی طرف چلا. رستے میں فیصل آباد کے قریب آیا تو اسے پتا چلا کہ آم کی پیٹی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, اور لاہور پہنچتے پہنچتے یہ بالکل خراب ہو جائیں گے آم, اور یہ 100 روپے میں بھی نہیں بکیں گے. اب وہاں پہ فیصل آباد کی مارکیٹ میں یہ ایجنٹ 400 روپے پر کے جی میں ان آموں کو سیل کر دیتا ہے, حالانکہ اتھارٹی نہیں تھی اس کے پاس. کیا یہ ایکٹ ویلڈ ہے؟ کیا یہ پرنسپل کے اوپر بائنڈنگ ہے یا ایجنٹ پرسنلی اس کے لیے لائبل ہے؟ کوشچن یہ سچویشن آپ نے سمجھ لی, ٹھیک ہے. پرنسپل کے پاس آپشن ہے, چاہے تو وہ اس کو ریٹیفائی کرے, اگر ریٹیفیکیشن کا کنسپٹ ذہن میں لے کے آئے نا پرنسپل آپ چاہے اس کو ریٹیفائی کرے, اون کرے, چاہے اس کو ڈس اون کر لے. لیکن اس سچویشن میں اگر یہ 3 کنڈیشن پوری ہو جاتی ہیں, پرنسپل اپنے چاہنے کے باوجود بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اگر ثابت ہو جاتا ہے یہ ایجنسی بائی نیسیسٹی تھی, یعنی ضرورت تھی اسی چیز کی, یہ لازمی ہو گیا تھا کہ ایجنٹ اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرے فار دی بینیفٹ آف پرنسپل, تو اس صورت میں یاد رکھے یہ ایکٹ پرنسپل پہ بائنڈنگ ہے, پرنسپل اس کو ڈس آن نہیں کر سکتا. لا کہتا ہے 3 شرطیں ضروری ہے ایجنسی بائی نیسیسٹی کے لیے. ایجنسی بائی نیسیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہمارا ایجنٹ نہیں ہے یا اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, لیکن حالات کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ ایسا ایکٹ کرتا جو کہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. جیسے لا یہ کہے گا ریئل ایمرجنسی ہونی چاہیے, ایمرجنسی سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ ایجنٹ کے لیے فوری طور پہ ایکشن لینا ضروری ہو. جیسے اس کیس میں آم خراب ہو رہے تھے, ایجنٹ کے لیے فوری طور پہ ڈیسیژن کرنا ضروری تھا کہ میں یہیں پہ سیل کر دوں یا کہ لاہور جا کے بیچوں, اور اگر لاہور جا کے انسٹرکشنز کے مطابق بیچتا ہوں تو اس میں پرنسپل کا نقصان ہو جائے گا. تو اس کیس میں ریئل ایمرجنسی تھی. دوسرا, ایجنٹ نے پوری حد الامکان کوشش کی ہو کہ پرنسپل کو کانٹیکٹ کر کے اس سے پوچھے. جیسے شاید یہ کیس اسٹڈی کوئی پرانے زمانے میں تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ پرنسپل کے لیے پرنسپل کو کانٹیکٹ کرنا پاسبل نہیں تھا. آج کل تو موبائل ہے, امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ایجنٹ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پایا
تو دوسری کنڈیشن بھی پوری ہو گئی. لیکن اگر ایجنٹ نے کانٹیکٹ کیے بغیر ہی وہیں پہ بیچ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے دوسری کنڈیشن پوری نہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے ایجنسی بائی نیسیسٹی کے لیے؟ ریئل ایمرجنسی ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ ایجنٹ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو تاکہ پرنسپل سے پوچھ لے بھائی اس سچویشن میں کیا کرنا ہے اور جو پرنسپل انسٹرکشن دے اس کے مطابق کام کرے. لیکن اگر پرنسپل سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا تو پھر ایجنٹ ایکٹڈ ان بیسٹ انٹرسٹ آف پرنسپل. پھر ایجنٹ ایکشن لے گا, لیکن ایکشن اپنے پرسنل انٹرسٹ میں نہیں لے گا, پرنسپل کے انٹرسٹ میں لے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے کمیشن ملے گا کہ نہیں, مجھے کس چیز میں زیادہ کمیشن ملے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ پرنسپل کا فائدہ کس میں ہے. اگر یہ تینوں کنڈیشن پوری کر کے تو ان ناموں کی پیٹیوں کو سیل کیا تو یاد رکھے یہ ٹرانزیکشن پرنسپل پہ بائنڈنگ ہے. پرنسپل کو اب جو نقصان ہوا ہے 100 روپے کا پر کے جی کا, وہ ایجنٹ سے کلیم نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کلیم کر سکتا؟ کیونکہ ایجنسی بائی نیسیسٹی ہے. اور یہ فرق رکھیے گا ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن میں اور ایجنسی بائی نیسیسٹی میں. ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن میں ایجنٹ نے اپنی مرضی سے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا تو پرنسپل کے پاس دونوں آپشن ہے, چاہے اس کو ریٹیفائی کر دے چاہے اس کو ڈسون کر دے. لیکن ایجنسی بائی نیسیسٹی میں ایجنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں, حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے ریئل ایمرجنسی, اس صورت میں اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا. اس صورت میں لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایجنٹ نے یہ تینوں کنڈیشن پوری کی ہونا تو اس صورت میں پھر پرنسپل کو لازمی اسے ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب پرنسپل اس ٹرانزیکشن کو ڈسون نہیں کر سکتا, لیکن شرط کیا ہے؟ تینوں کنڈیشن پوری ہوئی ہو. یہ ڈفرنس ہے ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن اور ایجنسی بائی نیسیسٹی میں. ایجنسی بائی نیسیسٹی میں تینوں کنڈیشن پوری ہوں تو پھر ڈسون نہیں کیا جا سکتا اس ٹرانزیکشن. اور ففتھ ہے ایجنسی بائی آپریشن آف لا. ایجنسی بائی آپریشن آف لا ہم نے ٹائپس آف ایجنٹ میں بھی اسٹڈی کر لیا ہے کہ بعض اوقات لیگل ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ آف ایجنسی کریٹ ہوتا ہے. جیسے کمپنی کے کیس میں ڈائریکٹر جو ہیں وہ کمپنی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور پارٹنرشپ کے کیس میں جو پارٹنرز ہیں وہ دوسرے پارٹنرز کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کریشن آف ایجنسی کا پوائنٹ تھا کہ ان 5 سرکمسٹانسز میں ایجنسی کا ریلیشن شپ کریٹ ہو سکتا ہے. اس میں سب سے کامن جو ہے وہ ایکسپریس ایگریمنٹ ہی ہے. لیکن یاد رکھیے ایگزام میں کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے 2, 3 اور 4, حالانکہ یہ پریکٹیکلی لیس کامن طریقے ہیں, میتھڈز ہے ایجنسی کا ریلیشن شپ کریٹ کرنے کے لیے, لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ زیادہ اہم ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اب ایز یوزول ہم پاسٹ پیپرز کی پریکٹس بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہم نے جو کچھ بھی اسٹڈی کیا ہے وہ ایگزام اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ نہیں. کویسچن نمبر 1, ڈیفائن دا ٹرم ایجنٹ اینڈ پرنسپل. وہ ہمارا جو لرننگ آبجیکٹو 1 ہے یہ ایجنٹ کی ڈیفینیشن اور یہ پرنسپل کی ڈیفینیشن, اس کو پروڈیوس کر دیں گے. سیکنڈ, ڈیفرینشیٹ بٹوین سب ایجنٹ اینڈ سبسٹیچیوٹیڈ ایجنٹ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, سب ایجنٹ اینڈ سبسٹیچیوٹیڈ ایجنٹ کی جو کمپیریزن ہے وہ ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ میں نے آپ کے پوائنٹ فارم میں لکھ کے تو ڈسکس کیا ہے, بک میں آپ دیکھیں گے کمپیریزن کی فارم میں ہے. اسے آپ نے جب ریپروڈیوس کرنا ہے ایگزام میں تو کمپیریزن کی فارم میں کریں وہ بہتر ہے. Question 3, briefly explain the term substituted agent in the light of contract at 1872. substituted agent کون سا ہے؟ کیا یہ کو ایجنٹ کا دوسرا نام ہے substituted agent یا سب ایجنٹ کا دوسرا نام ہے؟ کو ایجنٹ کا دوسرا نام ہے. Is the original agent responsible to the principal for the acts of substituted agent? نہیں, جو اوریجنل ایجنٹ ہے وہ سبسٹیچیوٹیڈ ایجنٹ کے لیے رسپانسبل نہیں ہے, وہ سب ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے, سبسٹیچیوٹیڈ کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا. سبسٹیچیوٹیڈ کی اس کی اتنی سی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر پرنسپل اس سے پوچھے یار کوئی اچھا سا دوسرا ایجنٹ بتا دو تو وہ اس کو ایک ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ایک اچھا سا نام بتائے. ڈیسیژن اپائنٹ کرنے کا, کنٹرول کرنے کا, انسٹرکشن دینے کا سارا پرنسپل کا ہوگا, پرنسپل ہی لائبل ہوگا, وہی کانٹریکٹ کرے گا. Question 4, with reference to the contract of agency you are required to list and explain the 4 different ways or methods by which the relationship of principal and agent may be created. یہ 5 طریقے ہیں, ان میں سے کوئی سے 4 آپ لکھ سکتے ہیں, بہتر ہے پہلے 4 لکھ دیں. مارکس 10 ہے تو اس میں زیادہ مٹیریل ہے پہلے 4 میں, 5th میں تو 2-3 لینے ہیں صرف. بہرحال کوئی سے بھی 4 لکھ سکتے ہیں. 5th, explain the term ratification in relation to contract of agency under contract at 1872. What is the effect of valid ratification? Ratification کو explain کر دیں گے کہ subsequent acceptance یا adoption of an act. Effect کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ بالکل ویلڈ سمجھا جاتا ہے from the date of action.
فرام دی ڈیٹ آف اپروول نہیں, اپروول تو 10 15 20 دن کے بعد ہوئی ہوگی, لیکن اس کی ویلڈیٹی فرام دی ڈیٹ آف ایکشن ہی سمجھی جائے گی. بی, لسٹ آن دا کنڈیشن نیسیسری فار اے ویلڈ ریٹیفیکیشن, وہ جو 7 ریکوزٹس ہم نے پڑھے ہیں ان کو ریپروڈیوس کرنا ہے. 6, what do you understand by the expression on agency by estoppel? ایجنسی بائی اسٹوپل کو ہم ڈیفائن کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے کنڈیشن ضرور لکھنی ہے, یاد رکھیں کنڈیشن جس کی بھی ہو, ایجنسی بائی اسٹوپل کی ہو, ریٹیفیکیشن کی ہو, یا ایجنسی بائی نیسیسٹی کی ہو, یہ یاد کرنا آپ کے لیے لازمی ہے, اور ان کو مکس نہیں کرنا آپ نے, یہ نہ ایجنسی بائی نیسیسٹی کی ایجنسی بائی اسٹوپل کے ساتھ آپ مکس کرتے ہیں. پھر کیس اسٹڈی. A enters into a contract with B for buying B's motor car as agent of C and without C's authority. پہلی کیس اسٹڈی ہے ہماری مرکنٹائل لا کی, دھیان سے پڑھیے گا کہ اے نے, اور یہ ہے بھی ایزی نہیں ہے, ماڈریٹ لیول کی ہے, اے نے ایگریمنٹ کیا بی کے ساتھ سی کے ایجنٹ کے, لیکن سی کی اتھارٹی نہیں تھی, اس کا مطلب ہے اے نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا. اچھا, بی ریپیڈیٹس دا کانٹریکٹ, یعنی کینسل کر دیتا ہے بی کانٹریکٹ before C comes to know of it. C کو پتا چلنے سے پہلے B ایگریمنٹ کینسل کر دیتا ہے. اب دیکھیں A اور B کے درمیان میں کیا ایگریمنٹ ہو چکا تھا؟ بالکل ہو چکا تھا, اور وہ ایگریمنٹ کس کے بہاف پہ ہوا تھا؟ A کے بہاف. اب دیکھیں B کو تو نہیں پتا, جس کی گاڑی سیل اور اس کو تو نہیں پتا کہ A اپنی ود ان اتھارٹی کام کر رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ اتھارٹی کام کر رہا ہے, تو B کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹریکٹ ویلڈ ہے. اب سی کو جب پتا چلے گا, سی کو بعد میں پتا چلا, سی کے پاس کیا آپشن ہے, وہ چاہے تو اس کو اون کر لے یعنی ریٹیفائی کر لے, چاہے اس کو ڈس اون کر لے. اگر وہ اس کو ڈس اون کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کانٹریکٹ کا جو بھی نقصان ہوگا وہ کس نے بھرنا ہے؟ اے نے. لیکن اگر سی اس کو ریٹیفائی کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا, یہ کانٹریکٹ بالکل ایسے بن جائے گا جیسے ویلڈ ہے اور پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. اب وہ کہتا ہے کہ جی سی سبسیکوینٹلی ریٹیفائز کانٹریکٹ اینڈ چوز ٹو انفورس. سی نے بعد میں ریٹیفائی کیا. اچھا, اس کہانی میں ٹوسٹ صرف اتنا ہے کہ جس وقت اے نے کانٹریکٹ کیا اس وقت سی کو نہیں پتا تھا, ایجنٹ نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا. جس وقت سی نے ریٹیفائی کیا, کانٹریکٹ ہونے اور ریٹیفیکیشن کے درمیان میں دوسری پارٹی نے کانٹریکٹ کو کہا میں کینسل کرتا ہوں. کیا یہ کانٹریکٹ کینسل ہوا؟ لا کہتا ہے نہیں. کیوں؟ کی پوائنٹ کیا تھا اس میں کہ جب پرنسپل ریٹیفائی کرتا ہے تو وہ ریٹیفیکیشن کا ایفیکٹ ڈیٹ آف ریٹیفیکیشن سے نہیں بلکہ ڈیٹ آف ایکٹ سے لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریٹیفیکیشن پہلے دن سے ہوئی, بی کے نہ کہنے کی وجہ سے کانٹریکٹ ختم نہیں ہوا. یہ کانٹریکٹ بالکل ویلڈ ہے اور اس کے اوپر بائنڈنگ ہے بی کے اوپر. نیکسٹ کوشچن 8. D, a carrier discovers that a consignment of tomatoes owned by E has deteriorated badly before the destination was reached. کہ جو ٹماٹر تھے وہ خراب ہو گئے. He therefore sells the consignment for what he can get. تو اس نے کنسائنمنٹ کو بیچ دیا کہ جو کچھ بھی مل جائے اچھا ہے, ورنہ اس نے خراب تو ہو ہی جانا ہے. This is about a third of market price of good tomato. یہ اچھے ٹماٹو کا تیسرا مارکیٹ پرائس, یعنی اگر مارکیٹ میں وہ 100 روپے کلو ہے تو یہ 33 روپے کلو اس کو ملے. ای سو ڈی فار ڈیمیجز. ای نے کہا بھیا تم نے میرے ٹماٹر کم پرائس پہ کیوں بیچے, اب جو ڈفرنس ہے مجھے 66 روپے 2/3 پرائس وہ مجھے واپس کرو. ڈی کلیمز ہی واز این ایجنٹ آف نیسیسٹی. ڈی کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو ایجنسی آف نیسیسٹی کا کیس تھا. اب دیکھیں, اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے کہ ایجنسی آف نیسیسٹی کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ایجنٹ نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا؟ بالکل کیا. ٹھیک ہے, اگر یہ ایجنسی بائی اسٹاپل کا کیس ہوتا نا تو پرنسپل کی مرضی تھی, وہ چاہے ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن کا کیس ہوتا پرنسپل کی مرضی تھی, چاہے وہ اس کو اون کرے چاہے ڈس اون کرے. لیکن اس نے کہا یہ نیسیسٹی کا کیس ہے. نیسیسٹی کے کیس میں اگر کنڈیشن پوری ہو جائیں تو پرنسپل اس کو ڈس اون نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیے اس کیس میں کیا بائنڈنگ ہے یہ ایگریمنٹ ای کے اوپر, ڈی کے اوپر؟ کیا ڈی کو ای ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے ڈی سے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تینوں کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. کوشچن میں اس نے
آپ بتائیے کیا ریئل ایمرجنسی آپ کو لگ رہی ہے؟ ٹماٹر خراب ہو رہے تھے، ریئل ایمرجنسی لیکن کویشچن میں اس نے ان دو چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. ٹھیک ہے، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ نہیں بتایا. اچھا، ایجنٹ ایکٹڈ ان بیسٹ انٹرسٹ آف پرنسپل، یہ بھی اس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اسے جتنی بھی پرائس مل سکتی تھی اس نے کوشش کر کے اتنی پرائس حاصل کی ہے. جو کویشچن میں اس نے لکھا ہوا نا، واٹ ایور ہی واز ایبل ٹو گیٹ فار واٹ ایور ہی کین گیٹ، تو اس کا مطلب ہے اس نے زیادہ سے زیادہ پرائس لینے کی کوشش کی، دی بیسٹ انٹرسٹ آف پرنسپل کام کیا. تو ہم یہ کہیں گے اگر اس نے تیسری کنڈیشن بھی پوری کر دی ہے نا کہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کانٹیکٹ پاسبل نہیں تھا، اسے نہیں ہو سکا، تو پھر یہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہے اور ایجنٹ اس کے لیے لائبل نہیں ہے. یہ باقی ایجنسی بائی نیسیسٹی کا کیس ہوگا. ایجنسی بائی نیسیسٹی کے کیس میں اگر ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ایجنٹ اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پرنسپل کے بھلے کے لیے کرے اور پرنسپل سے پہلے پوچھنے کی کوشش کرے. 9. A without B's authority lends B's money to C. Afterwards B accept interest on money from C. Discuss whether A is liable. اچھا یہ کیس سن لیجئے. A نے B کو ادھار دیا، پیسے تھے مسٹر سی کے، A کے پاس پڑے تھے. A نے C کی اجازت کے بغیر B کو ادھار دے دیا. اب B کے پاس آپشن ہے، اوریجنل اونر ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ ایک منٹ ہے، اے بی سی مکس ہو گیا. اے کے پاس مسٹر ایکس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اے نے مسٹر بی کو ادھار دے دیا مسٹر ایکس کے پیسے، مسٹر ایکس سے پوچھے بغیر. کیا مسٹر ایکس کے اوپر یہ ٹرانزیکشن بائنڈنگ ہے یا وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے؟ کیا لازمی ہے کہ مسٹر ایکس اس ٹرانزیکشن کو ریٹیفائی کرے؟ نہیں، اس کی مرضی ہے، چاہے تو اون کرے چاہے ڈس اون کرے. لیکن فرض کیجئے مسٹر بی نے انٹرسٹ دیا اس لون کے اوپر اور مسٹر ایکس نے اس انٹرسٹ کو ایکسپٹ کر لیا، تو یاد رکھے انٹرسٹ کی ایکسپٹنس یہ ایک طرح سے ایکسپٹنس ہی ہے لون کی. اسے وارہ کھاتا ہے انٹرسٹ تو تب بھی اس نے اس کو ایکسپٹ کیا نا. اب انٹرسٹ ریسیو کرنے سے پہلے مسٹر ایکس ایک کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے یہ جو لون دینے کی ٹرانزیکشن کیا ہے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، ریٹیفائی نہیں کرتا، میرے پیسے مجھے واپس دو. لیکن اگر انٹرسٹ کو ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد اس ٹرانزیکشن کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسٹر ایکس کا اس انٹرسٹ کو ایکسپٹ کرنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اسے یہ ٹرانزیکشن منظور ہے. تو انٹرسٹ ریسیو کرنے کے بعد وہ اس کو نلیفائی نہیں کر سکتا. تو یہ تھا ہمارا کویشچن 9. اس کے ساتھ ہی ہمارے لرننگ آبجیکٹو کے 5 روپے کے کویشچن بھی کمپلیٹ ہو گئے. آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.